ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، کوئی زور نہیں چلے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ جو العزیز القادر القوی الغالب ہے وہ اس کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ طاقتور کے مقابلے میں شیاطین کا زور نہیں چلتا۔ جو انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بالا ہیں یعنی نبی اور رسول، ان کے لیے بھی اللہ نے آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، یعنی نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان۔ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، وہ جو خناس وسوسے ڈالنے والا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ شیطان صرف جنوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان کے بعض کی طرف جھوٹی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں یا دل میں ڈالتے ہیں۔ جو شیاطین ہیں وہ دھوکہ دینے کے لیے غلط وسوسے انسان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسے نہ کر سکتے، ان کو چھوڑ دیجئے جو بھی یہ افتراء پردازی کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، شیاطین کو مہلت دی ہوئی ہے تاکہ ان شیاطین کا مقابلہ کر کے اللہ کے نیک بندے بلند مقام حاصل کریں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے اٹھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی علم کے اعتبار سے، ان وسوسوں کو جاننے کے اعتبار سے ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان اپنے وسوسوں کا اتنا علم نہیں رکھتا جتنا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ یہ جو وسوسے ہیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ وسوسے عقیدے میں بھی ہوتے ہیں، عبادات میں بھی وسوسے ہوتے ہیں، حلال و حرام میں بھی وسوسے ہوتے ہیں، معاملات معیشت اور معاشرت خاندانی زندگی میں بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی وسوسہ ذہن میں آ گیا اور یہ ہر شخص کے ساتھ معاملہ لگا ہوا ہے۔ اگر خیال برا ہو تو وسوسہ ہے، خیال اچھا ہو تو الہام ہے۔ نیک لوگوں کو الہام ہوتا ہے اور گناہ گاروں کو وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ اور نبیوں پر اگر شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت فرما کے وسوسے کا ازالہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خصوصی طور پر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ اور اس وسوسے سے بچنا یا نکلنا کیسے ممکن ہے؟ اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ بات ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ ہر ایک کو وسوسے آتے ہیں۔ بس ایویں ہی وسوسے آنا شروع ہو گئے نماز میں،
کسی کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، صنف مخالف کے بارے میں مثالیں عرض کروں گا کہ یہ وسوسہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، وہ وسوسہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ شریعت نے حل کیا بتایا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر وسوسہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں، شیطان کسی آدمی کے پاس آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فلان چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مثلا یہ زمین ہے، کس نے پیدا کی ہے؟ یہ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ دل میں بات ڈالتا ہے شیطان، انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، یہ انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب وہ گراؤنڈ بنا لیتا ہے تو پھر ذہن میں ڈالتا ہے وسوسہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ بھائی وسوسہ اختیاری تو نہیں ہے نا، بندے سے پوچھ کے تو نہیں آتا نا، آ گیا۔ اب کیا کریں جی؟ بعض حدیث میں ہے کہ لوگ سوال پوچھتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ بھی پوچھیں گے ہاں اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ حتیٰ یقول من خلق ربک، ارے انسان آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بندے کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہے مخلوق کے بارے میں کہ جو چیز مخلوق ہے، کریچر ہے، اس کے تو پیدا کرنے والے کی بات آئے گی، اور جو مخلوق ہی نہیں ہے، یہ توجہ ہے نا بھائیوں کی، جو مخلوق ہی نہیں ہے اس کے خالق کا سوال کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا ہونے والا ہوتا تو پھر یہ سوال ہوتا کہ اسے کس نے پیدا کیا، وہ تو خود خالق ہے، یہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ یہ وسوسہ اگر آئے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ کی پناہ طلب کرے۔ بعض احادیث میں ہے کہے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس وسوسے کو دور کر دے، اس خیال کو نکال باہر کرے، اللہ کی پناہ میں آئے اور کہے میرا اللہ پر ایمان ہے، یعنی وہی خالق اور مالک ہے۔ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں نا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ فلاں کی طرح فلاں کی طرح۔ قرآن میں یہ ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، اگر کبھی شیطان آپ کو کوئی اکساہٹ میں ڈالے، آپ اللہ کی پناہ طلب کیا کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب شیطان کا حملہ ہو تو فوراً چکنے ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پناہ طلب کریں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ وسوسے میں پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وسوسے میں پڑھ کر بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ وسوسہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر وسوسہ چھوٹی چیز ہوتی تو اس انداز سے پناہ نہ مانگی جا رہی ہوتی۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو، رب الناس کی پناہ مانگتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ بات تو صرف اتنی تھی نا، قل اعوذ باللہ من شر الوسواس الخناس، یہ بات تھی نا۔ لیکن
رب الناس، الہ الناس، مالک الناس، اس لیے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو کہ خناس ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، حملہ کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے سے دفاع ہوتا ہے، پھر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر موقع پاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ آگے سے فائرنگ ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بندہ اللہ کی پناہ میں ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر موقع پاتا ہے، پھر اٹیک کرتا ہے۔ خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور لوگوں سے مراد ہے ایمان والے، ایمان والوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کافروں کے سینوں میں وسوسے ڈالنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تو جیسے چاہتا ہے ان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ وسوسہ وہاں ڈالتا ہے جہاں اس کا داؤ نہیں لگتا، تو پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ حملہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ وسوسے کی طرف آتا ہے۔ مومن پر حملہ کامیاب نہیں ہوتا تو مومن کے دل میں پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اللہ جو القوی ہے، اس کی حفاظت میں مومن اپنے آپ کو دے تو شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ آمنت باللہ، ابو ہریرہ سے ایک دفعہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ لوگ آپ سے ایسے ایسے سوال پوچھیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو جب یہ سوال کریں تو تم نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ابو ہریرہ سے اسی طرح سوال کیا۔ کچھ لوگ آئے، بدو لوگ تھے، عربی خانہ بدوش گموار قسم کے لوگ تھے، سوال پوچھتے رہے، اور انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا۔ جب انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ سوال پوچھا تو فرمایا قومو قومو، اٹھو اٹھو، نکلو یہاں سے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کنکریوں کی ایک مٹھی پکڑی، اور ابو ہریرہ مسجد میں تھے، اس زمانے میں مسجدیں جیسے ہوتی تھیں آپ جانتے ہیں، کنکریاں موجود ہیں وہاں پر، کنکریوں کی ایک مٹھی پکڑی، ان لوگوں کو ماری، ان بدوؤں کو، اور کہا یہاں سے اٹھو، میرے جگری دوست نے سچ فرمایا تھا، فاسٹ فرینڈ، صادق خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم سے لوگ اس طرح پوچھیں گے۔ تو وہی لوگ آگے، نبی کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں اللہ کا نام گونج رہا ہو وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، اور پھر وہ بھاگتا ہے۔ کیسے بھاگتا ہے وہ نقشہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آوازیں نکالتا ہوا، گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، وہاں تک جاتا ہے جہاں تک اس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے نمازی کے پاس، اس کو کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، فلاں یاد کرو، بندہ اس طرح فلاں فلاں چیز کو یاد کرتا ہے، پھر اسے یاد نہیں رہتا کم صلی، کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں، تیسری رکعت تھی کہ چوتھی، دوسری کی تھی کہ تیسری، پھر اسے یاد نہیں رہتا۔ فرمایا جب ایسا ہو جائے تو پھر وہ سہو کے سجدے کر لے۔ وسوسے ڈالے نا، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، اس نے تو ڈائریکٹ کال میں لا لی اللہ کو، یہ تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یناجی ربہ، تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کیوں کر رہا ہے، میرے چنگل سے نکل کر اللہ کی حفاظت میں اللہ کے حضور کیوں کھڑا ہو گیا ہے، اس سے ہضم نہیں ہوتا۔ اذکر کذا و کذا، فلاں فلاں چیز یاد کرو۔ اور آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو، نماز میں ایسی ایسی چیزیں بندے کو یاد آ جاتی ہیں جو ذہن پر دباؤ ڈالنے سے بھی عام حالات میں ذہن میں نہیں آتی۔ نماز میں ایسی ایسی بھولی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو بندہ کوشش بھی کرے تو آتی نہیں ہے۔
شیطان لگاتا ہے ایسی چیزوں کی طرف تاکہ نماز سے اس کا دھیان ہٹ جائے. یہ وسوسہ ہے. وسوسے کا ازالہ کر دیا صحب کے سجدوں سے، اور سجدے میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدہ کرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو. قرآن میں بھی ہے، آخری سجدہ جہاں پر ہے نا، اس کا میں ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، آیت نہیں پڑھ رہا. اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب تلاش کرو. اور حدیث میں ہے جتنا قریب بندہ اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. تو سجدے سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اگر اس نے آپ کو بلا دیا، خیال ڈال دیے، تو 2 سجدے کرو. شیطان ذلیل و رسوا ہو جائے گا کہ میں اس کو سجدوں سے روک رہا تھا، یہ اضافی سجدے کر رہا ہے. صاحب کے سجدے. نبیوں رسولوں کے بارے میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نبی کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جائے. اور اس میں ایک واقعہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے. وہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی میرے ذہن میں وہ اشارہ بھی آیا کہ اس نے کوشش کی کہ نبی کے بارے میں اس کو بدگمان کر دیا جائے. نبی کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے وہ کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو بعض دفعہ شیطان وسوسے ڈال کے اس محبت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یار، نبی پاک نے یہ بات فرمائی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے فرما دی بات آپ نے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اسے پتا ہے کہ کیسے اس بندے کو قابو کرنا ہے. جو محب رسول ہے اس پر کیسے وار کرنا ہے، اور جو پہلے گیا گزرا ہو تو اس پر تو پہلے وار ہوا ہو، اس کو کیا ہے. اور چور وہاں آتے ہیں جہاں پر مال ہوتا ہے، اور کنگلوں کے پاس سے چوروں نے کیا لینا ہوتا ہے. نقب زنی وہاں کرتا ہے چور ڈاکو جہاں مال پڑا ہوتا ہے، اور جہاں پہلے ہی کچھ نہیں ہے وہاں کیا ضرورت ہے نقب زنی کی. تو اس لیے مومنوں پر حملہ آور زیادہ ہوتا ہے. جب بڑے بڑے شیاطین بند ہوتے ہیں اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہیں. ابلیس تو رمضان میں بھی کھلا ہوتا ہے، اس لیے کہ قیامت تک اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے. یہ قرآن میں بھی ہے، اور میں بھی پہلے ذکر کر رہا تھا. اور پچھلے سال مجھے یاد آتا ہے پورا ایک خطبہ اس پر میں نے دیا تھا. وہ یوٹیوب کے اوپر میرا لیکچر بھی موجود ہے، آپ سننا چاہیں تو تفصیل بھی سن سکتے ہیں. خیر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کو قابو کرنے کی زیادہ وہ کوشش کرتا ہے. خیر، وقت زیادہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام اعتکاف کر رہے تھے. حضرت صفیہ ام المومنین آپ کے پاس ملنے آئی، رات کا وقت تھا. جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے کہ گھر چھوڑ آتے. مسجد کے دروازے پر آئے، اپنی اہلیہ سے باتیں کر رہے تھے. 2 انصاری نوجوان وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کو بلایا. الا رسلکما، فرمایا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ. فرمایا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. مجھے ڈر ہوا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. تو پتہ یہ چلا کہ وسوسہ پیدا ہو تو اس کو دور کیسے کرنا ہے. کسی میں غلط فہمی ہو سکتی ہو، بدگمانی پیدا ہو سکتی ہو، وسوسہ پیدا ہو سکتا ہو، تو وضاحت کر دیں تاکہ وسوسہ پیدا نہ ہو. کہ بندہ وسوسہ ڈال کے اپنے اوپر تباہ ہو چکا ہے، اپنا ایمان برباد کر چکا ہے، اور تم نے سمجھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو ٹھیک تھا نا. اور ایک اور بات، 2 بندے نبی علیہ السلام کے سامنے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور ایک آدمی کی رگیں پھول گئیں غصے کے ساتھ. چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں، اتنا غصے میں تھا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اللہ کی پناہ طلب کر لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. یعنی وسوسہ پیدا ہوا نا کسی کے بارے میں، پھر غصہ آ رہا ہے اس وسوسے کی بنیاد پر، تو کیسے ازالہ ہو؟ اللہ کی پناہ طلب کرو. غصہ آ جائے حالت بدل لو، کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں لیٹ جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو. زیادہ غصہ آیا ہوا ہے چلے جاؤ غسل کر لو، اللہ کی پناہ طلب کرو.
وسوسہ پیدا ہوا اس کو نکالنے کی کوشش کرو، اللہ کی امان میں اپنے آپ کو رکھو۔ اور یہی ترغیب نبی علیہ السلام نے یہاں پر فرمائی۔ وہ بندہ کہتا ہے میں کوئی پاگل آدمی ہوں، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ غصہ بھی پاگل پن سے کم نہیں ہوتا۔ بلا وجہ جو غصہ آ رہا بندے مر جاتے ہیں، تو یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ پاگل پن ہی تو تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کریں، تعوذ باللہ من الشیطان۔ اسی طرح کسی خاتون کے بارے میں انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تو جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف رجوع کرے وسوسے کا ازالہ کرنے کے لیے، اور جس کے پاس یہ سہولت نہ ہو وہ روزے رکھے اپنی خواہش کو کچلنے کے لیے۔ بعض دفعہ شادی شدہ بھی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور روزے رکھے، اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ کسی خاتون کے بارے میں وسوسہ پیدا ہو تو اس وسوسے کو نکالنے کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، وسائل ہو سکتے ہیں، وہ اختیار کیے جائیں۔ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1403 ہے کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رجوع کرے تو اس کا وسوسہ دور ہو جائے گا۔ یہ ترغیب نبی علیہ السلام نے دی اور تلقین فرمائی۔ اسی طرح کسی آدمی کے ذہن میں حلال و حرام کے بارے میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، شیطان پتہ کیا کرتا ہے، ایک کام منع کیا گیا نا، حرام ہے، تو شیطان وسوسہ پیدا کرے گا وہ کام کروانے کے لیے۔ اور یہی کیا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت حوا کے حوالے سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، تاکہ ان کی مخفی چیزیں ظاہر کرے، ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپی ہوئی تھی لباس کی وجہ سے۔ شیطان چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کرے اور جنتی لباس ان سے اتروائے۔ کیسے؟ وسوسہ ڈال کے، اور وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھول ہو گئی، ان کا ارادہ نہیں تھا، عزم نہیں تھا۔ وسوسہ جب تک ہو تو مواخذہ نہیں ہے، وسوسہ ارادے میں بدل جائے، نیت میں بدل جائے تو پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے، وسوسے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا اس لیے مواخذہ نہیں کیا۔ اللہ کی مہربانی، حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے۔ فرمایا کہ شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورۃ انعام میں ہے، وہ کیا تھا کہ مسلمان کہتے ہیں مردار حرام ہے، اور جس کو اپنے ہاتھ سے مردار بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں حلال ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور مردار خود بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مارتا ہے یعنی جو خود مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مردار ہے، حرام ہے۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ جو مردار ہے وہ اللہ نے مارا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حرام ہے، اور جس کو اپنے ہاتھ سے مارے ہیں اس کو کہتے ہیں حلال ہے۔ عجیب ہے مسلمان۔ فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، یہ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے ذہنوں میں۔ حالانکہ سیدھی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے نام پر مرا ہے، اور یہ مر رہا تھا جانور، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جب زندہ جانور پر، جب زندہ چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ مر جائے تو حلال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ بات تو اتنی تھی، لیکن شیطان نے تو وسوسہ ڈال دیا کہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، تخت لگاتا ہے اور پھر لوگوں کو بھیجتا ہے، چھوٹے شیطانوں کو جو رمضان میں بھی کھلے ہوتے ہیں۔ وہ پھر رپورٹنگ کرتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، 2 بندوں کو لڑا دیا، فلاں غلط کام کروا دیا، فلاں سے کام خراب کروا دیا، یہ کیا۔ وہ کہتا نہیں کچھ نہیں کیا۔ ایک بندہ آتا ہے کہ میں فلاں شادی شدہ بندے کے پیچھے لگا رہا، اس کے ساتھ ہی رہا، یعنی وسوسے ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس میں اور اس کی بیوی میں طلاق دلوا دی ہے۔ شیطان اس کو جپھی ڈالتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا۔ وسوسے کیا کچھ نہیں کروا لیتے، وسوسے خاندان توڑ دیتے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آخری سورت جس کا مفہوم میں نے پہلے عرض کر دیا،
پوری صورت اللہ نے نازل کی اس بارے میں، اس حوالے سے پوری صورت اللہ نے نازل فرما دی، دیگر آیات بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ نے میری وجہ سے معاف کر دیے، میری وجہ سے۔ ما لم تعمل او تکلم، جب تک وہ وسوسے پر عمل نہیں کرتی، یعنی امت جب تک وسوسوں پر عمل نہیں کرتی یا وسوسوں کے بارے میں بات نہیں کرتی تب تک وسوسوں کی معافی ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں وہ میری وجہ سے، نبی پاک کی وسیع رحمت کی وجہ سے اس امت کے وسوسوں کی معافی ہے جب تک وسوسوں پر عمل نہ کریں یا وسوسوں کے بارے میں بات نہ کریں۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، کہتا جی میرے دل میں ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، واللہ ما اتکلم بہ۔ ابن عباس نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ ایسے وسوسے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا، دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ فرمایا کوئی شک والی بات ہے؟ شک شبہ پیدا ہوتا ہے آپ کے دل میں؟ وہ آدمی ہنس پڑا، مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات دین کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ما نجا احد من ذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے، یہ آیت ہے جو ہم نے نازل کیا، تو پہلے لوگوں سے پوچھ لیجئے جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کسی میں بھی شک پیدا ہو جائے تو پھر علم کی طرف رجوع کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ کے دل میں کوئی شک پیدا ہو، دین کے بارے میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، اللہ رسول کے بارے میں دل میں کوئی وسوسہ آئے، تو فرماتے ہیں پھر تم یہ پڑھو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الحدید کی، یہ آیت پڑھ لو، وسوسہ دور ہو جائے گا، شک کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح معتبر روایت میں موجود ہے۔ اور ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت سنگین معاملہ ہے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ، واقعتاً تمہارے دلوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے۔ بعض حدیث میں ذاک محض الایمان، یہ تو پیور ایمان ہے۔ جس کے دل میں وسوسے آتے ہوں وہ ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ شیطان رجیم، شیطان مردود ویسے تو اس بندے مومن کو گمراہ نہیں کر سکا، اب وہ وسوسوں کی طرف آ گیا ہے، مومن کو گمراہ نہیں کر سکا، اب وسوسے ہیں اس کے پاس۔ اور کیا اس کے پاس؟ تو یہ وسوسے آنا دین کے بارے میں یہ پیور ایمان کی نشانی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسہ، وسوسے کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تلک محض الایمان، یہ خالص ایمان ہے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم ان کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ کوئلہ ہو جائیں، جل مریں، لیکن وہ خیال نہیں آنے چاہیے، وہ خیال ہم زبان پر نہیں لا سکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار فرمایا۔ فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے شیطان کی چالوں کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے، یعنی گمراہ نہیں کر سکا۔ بڑی چالیں چلی اس نے مومن بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ وسوسے کی طرف آ گیا اور گمراہ نہیں کر سکا مومن بندے کو۔ 3 بار اللہ کی کبریائی بیان کر کے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس موقف کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی پناہ کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، آخری سورت کی تلاوت
کثرت سے کرنی چاہیے وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو شیطان کے تسلط سے روکنے کے لیے اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اور مہینہ بھی نزول قرآن کا ہے تو شیاطین کے حملوں سے ہم انشاءاللہ الرحمن محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔